پرانے زمانے میں پشاور اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے لوگ کاروبار کے لیے اکثر افغانستان کے دارالحکومت کابل اور دوسرے شہروں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ایسے ہی دو شخص پشاور سے کابل گئے اور وہاں جا کر گوشت فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا۔ وہ دونوں کچھ مدت تک کابل میں کام کرتے رہے۔ جب ان کے پاس 2-3 ہزار روپے جمع ہو گئے تو انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کابل میں اپنا کاروبار سمیٹا، جمع پونجی کو ایک تھیلی میں ڈالا اور واپس چل دیے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے ایک اندھے فقیر کو دیکھا۔ وہ بڑی درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا، افسوس، قسمت نے مجھ سے دولت بھی چھین لی اور آنکھوں کی روشنی بھی۔ کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ اندھا فقیر بار بار یہی الفاظ کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں شخص جب فقیر کے قریب آئے تو اس کے الفاظ سن کر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، بھائی تم قسمت سے شکایت کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے آہ بھر کر کہا، کیا پوچھتے ہو بھائیو؟ ایک وقت تھا کہ میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا۔ میری بہت سی جائیداد تھی، ہزاروں لاکھوں میں کھیلتا تھا، پھر قسمت نے پلٹا کھایا، میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ قسمت نے میری آنکھوں کی روشنی بھی چھین لی۔ اب قسمت سے شکایت نہ کروں تو اور کیا کروں؟ ان دونوں نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھوں پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھری اور کہا، اس لیے کہ ایک وہ وقت تھا جب میرے ہاتھوں میں ہزاروں روپے ہوتے تھے۔ اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ صحیح دوسروں کا ہی روپیہ اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی خوش کر لوں۔ وہ دونوں شخص بڑے رحم دل تھے۔ انہوں نے آپس میں صلاح کی کہ ہم اپنے روپیوں کی تھیلی تھوڑی دیر کے لیے اس فقیر کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اندھا ہے، تھیلی لے کر جائے گا کہاں؟ اس طرح اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور ہمیں ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ صلاح کر کے انہوں نے روپے کی تھیلی فقیر کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا جی خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھیلی لے لی اور اس کے اندر پڑے ہوئے نوٹوں کو ہاتھوں سے ٹٹولنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں نے کہا، بھائی لاؤ اب ہماری تھیلی واپس کر دو۔ اندھے فقیر نے کہا، تھیلی؟ کیسی تھیلی؟ کس کی تھیلی؟ وہ دونوں کہنے لگے، مذاق ہو چکا بھائی، تھیلی جلدی دے دو، ہمیں پشاور جانا ہے۔ فقیر نے تھیلی کو مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے؟ میں نے ساری عمر بھیک مانگ مانگ کر پیسہ جمع کیا اور تم میری ساری عمر کی کمائی چھین لینا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر فقیر جانے لگا تو انہوں نے زبردستی اپنی تھیلی لینے کی کوشش کی، مگر فقیر نے شور مچا دیا، دوڑو دوڑو، ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں۔ پاس ہی ایک بستی تھی، لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے ان دونوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ انہوں نے لوگوں کو سارا ماجرا سنایا مگر کسی نے بھی ان کی بات کا اعتبار نہ کیا اور فقیر کو ہی سچا سمجھتے رہے۔ پھر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں ڈاکوؤں کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے۔ پس انہوں نے ان دونوں آدمیوں اور اندھے فقیر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اس وقت افغانستان پر امیر عبدالرحمن کی حکومت تھی۔ وہ بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے پہلے اندھے فقیر کا بیان سنا، پھر دونوں شخصوں نے اپنی داستان سنائی۔ بادشاہ نے کچھ سوچ کر ایک بڑی سی کڑاہی منگوائی اور حکم دیا کہ اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا جائے۔ وہ دونوں آدمی ڈر کے مارے کانپ گئے۔ وہ اپنے جی میں خیال کر رہے تھے کہ بادشاہ ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈلوا کر مار ڈالے گا۔ موت کا خیال کر کے ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب کڑاہی کا پانی گرم ہو کر خوب کھولنے لگا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ تھیلی کھول کر روپے پانی میں ڈال دیے جائیں۔ ایک سپاہی آگے بڑھا اور اس نے تھیلی کا منہ کھول کر روپے پانی میں ڈال دیے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، سب لوگ کڑاہی سے پرے ہٹ جائیں۔ لوگ کڑاہی سے پرے ہٹ گئے۔ امیر عبدالرحمن اپنی جگہ سے اٹھ کر کڑاہی کے پاس آیا۔ اس نے پانی کی سطح کو غور سے دیکھا اور پھر واپس اپنے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ کڑاہی کا پانی گرا کے روپے ان دونوں آدمیوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ فقیر جھوٹا ہے، اسے قید کر دیا جائے۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر ان دونوں آدمیوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے نئی زندگی مل گئی ہے۔ دربار میں جو لوگ موجود تھے بڑے حیران ہوئے کہ بادشاہ نے کس طرح یہ سمجھ لیا کہ روپیہ فقیر کا نہیں ان دونوں آدمیوں کا ہے۔ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو بادشاہ نے کہا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھی تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ روپیہ ان دونوں آدمیوں کا ہے جو انہوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔